وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. جو سارے صحابہ نے ذکر کیتا نا کہ سرکار تشریف لے آئے کہ کچھ کہہ لگے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. وقال آخر موسى كلم الله تكليما وآخر فعيسى روحه وكلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله فقال قد سمعت كلامكم وآدمكم إلا إبراهيم هو خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وقال آدم اصطفاه الله أنا حبيب الله. صحابہ نے ذکر کیتا کسی نے کہا موسیٰ کو یہ شان ملی ہے, کسی نے کہا عیسیٰ کو یہ شان ملی ہے, کسی نے کہا فلانے کو یہ شان ملی ہے. آپ نے فرمایا سب یہ گلنا ٹھیک ہے. ایک کی گل ہوئی نماز کی نہیں, اتنے مسجد جو ہے کہ نبیوں کا ذکر کیتا جا رہا ہے. کٹی یہ لگی ہے نبیوں کا ذکر کرنا, نبیوں کا ذکر. آپ نے فرمایا سب کا ذکر ٹھیک ہے لیکن منو اللہ نے حبیب بنا کے تو پھر محبت بن گیا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا. میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد منائے. پہلی دی حدیث پاک کے جناب والا ابن اسحاق کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں انا محمد بن عبد اللہ عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرتضی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن بدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہم وأخرجت من بین ابوین لم یصبنی شیء من الجاہلیت فخرجت من لقائل ولم أخرج من صفائل من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي أنا خيركم نفسا أنا خيركم أبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا رضوی صاحب. میں کہا جناب والا ساؤنڈ کھول دو مار جی تھوڑا جا, پہلے وچ صحیح چلتا ہے پھر تھوڑا ڈھلا ہو جاتا. صحابہ نے سنو میری گل, انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا. دوسری روایت چلتا ہے انا خیرکم نسبا و انا خیرکم ابا. فرمایا میرے باپ کے بارے میں بات نہ کرنا, ساری دنیا کے باپ ایک طرف ہو جائیں, اللہ نے میرے باپ کو سب سے اعلیٰ بنایا. ایک حدیث ہے صحیح, حضور نے فرمایا انا خیرکم نسبا و ابا. میرا باپ بھی سب سے اعلیٰ ہے, میری ماں بھی سب سے, بولو میری ماں بھی سب سے اعلیٰ ہے. حضور نے اپنا نسب بھی بیان کیتا کہ اپنا میلاد بھی وہ تو حضور بیان فرما رہے ہیں. ایک تو بڑی شان کیڑی ہو سکتی, ایک تو بڑا مقام کیڑا ہو سکتا ہے. میں کہ صرف ذکر عرضی نہیں کرتے, حضور نے بھی اپنا میلاد بیان کیتا, صحابہ نے بھی کیتا کہ اللہ کے آسمانہ تے فرشتیاں دے اندر حضور دی تعریف کرنا. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
میں نے کہا بخاری شریف پڑھو، اور کیا کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں اللہ کون سا درود بھیجتا ہے، کیا کرتا ہے، کہ وہ بخاری پڑھی ہے، بخاری امام بخاری کہتے ہیں قال ابو العالیہ کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکۃ، اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پہ، عرش پہ، ہر جگہ پہ فرشتوں کو جمع کر کے سامنے بٹھا کے ان پہ سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ فرشتوں کے پاس اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے کہا اسی کی تعریف کرنی، سادہ کی آدم فرمانے آپ نے کی فرمایا کہ تجھ سے کب ممکن ہے اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر کب ہے ممکن مدحت رسول اللہ۔ اللہ نے ذکر کر رہا ہے، صحابہ بھی ذکر کر رہے ہیں، حضور بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو ذکر چلتا چلتا سارے ذکر کرتے آئے، اللہ نے فرمایا لم یشتق الیہ، تو میرے محبوب کا عاشق نہ، میرے محبوب کا عاشق ہی نا کہ سارے نبی ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ سب میں پوچھا کہ انہاں دیاں گلاں کیوں کرنا، ساری عوام تیرے سامنے ہیں، تینوں بھی اللہ نے بڑی شاناں دیتی ہیں، تینوں بھی اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، آج اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک کوئی جواب دیتا، وہ بھی ایک فرمان میں کہ سب کچھ ملیا تے حضور کا صدقہ میں۔ بلکہ ایک روایت چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں من اگر محمد کی جوتیوں کے تسمے کو ہاتھ لگانے مل جائے تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اگر جوتیوں کے تسمے سیدھے کرنے کی مجھے ڈیوٹی مل جائے تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو پھر ہمیں انہی کے نظریے کو یاد رکھنا چاہیے۔ کون سا نظریہ ہے؟ دامن محبوب کو چھوڑنا نہ کبھی، مصطفیٰ کی گدائی بڑی تھی۔ دامن محبوب کو چھوڑنا نہ کبھی، مصطفیٰ کی گدائی بڑی تھی۔ حال کے کائنات نے فرمایا لم یشتق الیہ، جڑا میرے محبوب کا عاشق نہ ہوئے، جڑا میرے محبوب نال پیار کرنے والا نہ ہوئے، میں کیا عاشق دا عشق دا سیلا ہے۔ آج جنابے والا جنوں جدے نال محبت ہوئے، جنوں جدے نال پیار ہوئے، او دا ذکر کرنے واسطے بیٹھ جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے، اس کا ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی حضور سے پیار کرتا ہے تو ہر وقت حضور حضور کا اور نبی نبی یا نبی کرتا رہتا ہے، تو اس کو پیار ہے نا، اس کو کیا ہے؟ فرمایا لم یشتق الیہ، جو میرے محبوب کا عاشق نہ ہو تو فرمایا کہ حسنات کانت حسنات مردودۃ علیہ، یہ نیکیاں قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث نہیں مانتے، حدیث ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر قرآن ہے من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یہ قرآن ہے۔ حال کے کائنات نے فرمایا تم نے میرے حبیب کی تعریف کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، اگر یہ بیان نہ کرو گے فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اگر کوئی اس کے بعد پھر گیا، میں نے کہا کوئی نبی پھر سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ ہم نے حضور کی شان نہیں بیان کرنی، ہم نے حضور کا مقام نہیں بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان نہیں کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے سن لو، میں موسیٰ کو کہہ رہا ہوں، میں ابراہیم کو کہہ رہا ہوں، میں عیسیٰ کو کہہ رہا ہوں، اگر تم بھی پھر گئے تو پھر نبوت سے جاتے رہو گے۔
لفظ نے حدیث پاک دے ام ہو اسمہ من النبوت، میں اس کا نام ہی نبیوں سے نکال دوں گا. ہوں پوچھو نا ذرا نبیوں کو کہ تانوں نبوت کیویں مل گئی؟ وہ کہندے نے نبوت اللہ نے دتی ہے تے موہراں ساڈے مدینے والے نال دے جا. کون نال دے جا رہے؟ مدینے والے. سب وہ تو ملے تے سانوں بھی الحمدللہ مل رہا ہے تے انشاءاللہ قیامت تک ملے گا. قبر چ بھی ملے گا تے حشر چ بھی ملے گا. نبی پاک علیہ السلام ساری شاناں لے کے ساری فضیلتاں لے کے نا کہ حضرت آمنہ دے گھر آئے. امام نسوی دی ایک گل سنا دیا. سبحان اللہ. ہر مزہ مینوں بھی نہیں آ رہا تو تانوں بھی کوئی نہیں آ رہا. سبحان اللہ. امام نسوی فرماتے ہیں حضور کیویں آئے ہیں؟ خلق اللہ تعالی ناس محمد من البرکت. امام نسوی نے فرمایا تفسیر بیان پڑھ کے دیکھ لے کی فرماتے ہیں خلق اللہ محمد من البرکت وعینیہ من الحیاء وعذنیہ من الغیرت ولسانہ من الذکر وشفتینہ من التسبیح ووجهه من الرداء وصدره من الاخلاق وصدره من الاخلاق وقلبه من الرحمة وكفيه من الكرم وشاره من نجاة الجنة وشاره من النجاة وشاره من نجاة الجنة وريقه من أصلها وجسمه من مسكها وعظمه من كافورها. فلما أكمله الله تعالى هذه الصفة أرسله الله تعالى إلى هذه أمته فقال هذه هديتي إليكم فعرفوا قدرها وعظموها. سبحان اللہ. امام نسوی نے فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تے سے برکت تو بنایا ہے. میں وہ حدیث ختم کر کے اجازت کی فرمایا سرکار دے سر انور کتوں بنایا؟ برکت. کتوں بنایا؟ سارے بولنا کتوں بنایا؟ نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک نو برکت تو بنایا. اکھاں نو حیا تو بنایا. کناں نو غیرت تو بنایا. زبان نو ذکر تو بنایا. ہونٹاں نو آپ تصویر تو بنایا. چہرے نو رضا تو بنایا. سینے نو اخلاق تو بنایا. آپ دے دل مبارک نو رحمت تو بنایا. تے ہتھاں نو کرم تو بنایا. یہ ساری چیزاں لے کے نا تے نبی پاک علیہ السلام حضرت آمنہ دے گھر آ گئے. کتے آئے نے؟ حضرت آمنہ دے گھر. یہ سارے نبی آئے آ کے سلام عرض کی تھی. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اظہر یا سید المرسلین. تشریف لے آؤ. تشریف کیسا وہ سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی جب نبی پاک علیہ السلام حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے ہوں گے اور جب ولادت باسعادت ہوئی ہوگی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے نا تو آپ نے سجدہ کیا. اعلیٰ حضرت فرمایا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں. تسی سارے نے کہنا لاکھوں سلام. کی کہنا؟ یاد رکھو کی کہنا؟ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں. سارے کی آواز نہیں آئی, ذرا سارے کی آواز آئے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت.
اللہ کا نبی آمنہ دے گھر آ گیا میں کیا ایوانا لے کے نبی آمنہ دے گھر آ گیا جناب والا ہر بندے نے خوشی منائیے ابو بکر بھی خوش ہو گئے نے عمر فاروق بھی خوش ہو گئے نے عثمان غنی بھی خوش ہو گئے نے علی المرتضیٰ بھی خوش ہو گئے نے سارے نے خوشیاں منائیاں نے کوئی روندہ رہا ہے میں کو اپنی گل بیٹھے بیٹھے میرے ذہن چاہیے ایک پنجابی چ دو تین شعر ایس حوالے نہ کہتے ہیں شیطان ہوا ہے نا باقی سارے نے خوشیاں منائی جیتے جیتے دنیا بس دیئے نبی دے آن تے ہس دیئے جیتے جیتے دنیا بس دیئے نبی دے آن تے ہس دیئے رویا کلائی شیطان روایت سانو دس دیئے إِلَّا الشَّيْطَانَ لَنَّا أَرْبَرَ لَاتٍ هِينَ لُوِلَا هِينَ أُحْبِدَ هِينَ قُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ هِينَ هُنْدِيَتِ الْفَاتِحَةِ جب شیطان دلالت ہوئی انہوں اتاریا گیا کہ انہوں نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نے کہ شیطان بڑا رویا ہے شیطان بڑا رویا ہے سرکار تشریف لے آئے حضرت آمنہ دے گھر کہ سب نے خوشیاں منائیاں سب نے خوشیاں منائیاں شیخ عبدالحکیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جانوراں نے بھی خوشیاں منائیاں سبحان اللہ جانوراں نے بھی مشرق والے مغرب میں تے مغرب والے مشرق میں پہنچ گئے تے انہوں نے پوچھا کدھر کہنے ساڑھے آقا آ گئے سبحان اللہ ساڑھے دور آ گئے جانوراں کی نانا دسیا دور آ گئے نہیں جانوراں کی بھی پتہ لگے کہ نبی آ گیا ہے شیخ صاحب فرماندے نے جانوراں پتہ ہے میں لگ گیا جناب جب بارش آئی لوگ کہتے ہیں پیچھے بارش آ گئی پیچھے کیا آئی میں جو سرکار کو بھیجا اللہ فرماندہ والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ اللہ نے جنہوں حضور نے دنیا سے بھیجا نا تو پہلے خوشبوؤں والی ہوا چلائی سبحان اللہ انتظام ہے کہ اللہ نے حضور نے ہم نے ہوا چلایا اور تم بچے عطا فرمائے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب جانور چلے جانور پوچھا تانوں کی لے دسیا کہتے پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ کیا کرے پھر بھی دسو تو سے پتہ کیویں لگے اور کیا لگے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا تشریف کہ حضور جدو آمنہ دے گھر یار پیدا ہوئے سجدہ کیتا اسی سجدے کہنے سبحان ربی یا لالا کی گئی دے کہ نماز پڑھ دے نا اوز رب چی کہنے کی گئی دے اے لوگوں نے ایمی گلہ میں دیکھو جی ملا دیرے کرتے ہیں وہ حضور دی سنت عمل کوئی نہیں کرتے حضور نے انہیں کوئی نہیں کیتا کل ایک بندہ آیا کہتا جی میں ایک جگہ تے کیسر لگی سنی میں نے بھی لوگ یہ کہہ لگے کہ بھئی دیکھو جی یہ تے سنت مطابق کوئی نہیں میں کہہ کہ سب کچھ سرکار واسطے بنے میں پہلے حدیث سنائی سب کچھ سرکار واسطے بنے اسی کچھ نہیں کر سکتے آسمان اسی دینا انتظام نہیں کر سکتے علامہ جلال سیوطی نے قصائد کبریٰ سے ایک وضاحت کی تھی کئی حدیثاں دے رہا کہ چاند سورج تارے ہر چیز جو کچھ بھی ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو پہلے سجدہ کیا ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو سرکار کیا کہتے ہیں رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر اچھا ایک سجدہ کیتا سرکار نے پہلے پیدا ہوتے ہی سجدہ
حضور سنیا اکثر علماء کروں کہ صحیح دیوار سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، وضو کا ہونا بھی ضروری ہے، جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، علم بھی ہونا ضروری ہے، پتہ لگا سرکار پاک ہی پیدا ہوئی سبحان اللہ، جتنے بھابی پیدا ہوئے ہوتے 10 دن کر کے 10 دن پورا مہینہ وہ نہیں جاندی سارے آقا جتنے پیدا ان سے وہ تو نکالی پوری دنیا کی خشومت جانا انہوں نے پتہ لگ جاتا میں کہ جناب والا شیخ اعلان ایویں نہیں اسی خوشیاں ایویں نہیں مناتے حضور کا ذکر ایویں نہیں کرتے حضور پیدا ہوندے ہیں غلاماں نوں یاد رکھدے نے شیخ صاحب نے کہا لکھیا تسی ذرا ٹائٹ ہو جاؤ ہے کہ کیوں کہ جڑی یہ رات ہے نا جس حضور پیدا ہوئے نے اے شب قدر تو بھی یاد ہے سبحان اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ تعالی عمران من اتخذ لیالی شہر مولد المبارک آیاتا لیکون اشد غلبت علی من فی قلبہ من دو علادا فرمایا او لوگاں کے اللہ نام کرے کہ جڑے عید میلاد دی رات نوں ایک عید نہیں عید دا مناندے آیاتا عیدیں مناتے ہیں کیا کرتے ہیں عید دا مناندے کاتے واسطے لیکون اشد غلبت علی من فی قلبہ مردا وعلادا شیخ صاحب نے فرمایا اور ترجمہ بندہ کوئی سردائے سر جاوے کوئی مردائے مر جاوے کوئی سردائے سر جاوے کوئی مردائے مر جاوے سنی آلت گج بج کے میلاد منائے سنی آلت میلاد منائے سنی آلت گج میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پہلے سال سجدے وچ رکھیا تے گیا رب حبلی امتی میں کہا جے پیٹ دے اندر موجود نے سارے نبی سلام پہ کر دے میں کیا ہو کے رایا لائے جناب بندہ پیٹ دے اندر ہوئے تے لوگوں دے سلامہ کا جواب سنے میں کہا سارے حضور ماں دے پیٹ دے اندر ہوئے آدم نے سلام کیتا ہے انہاں دا جواب دیتا ہے میں کہا جڑا نبی پیٹ چ رہ کے سلام کا جواب دے سکتا ہے اور میدان وچ رہ کے غلاماں دا جواب دے میں کہا سن کیویں سکدے نے کیویں سن سکدے نے بچپن دا عالم ہے نا بچپن دا تے حضرت عباس فرماتے ہیں رأيتك في الماضي تناغي القمر تشير بأصبعك کہ تسی یاد سنا میں گھوڑے تانوں دیکھیا تے تسی اپنی انگلیاں نال اشارے کرتے سبحان اللہ آئی سو شرطہ مالا جب آپ اشارہ کرتے تھے تو چاند کیا کرتا تھا چاند ادھر کو جھک جاتا تھا ادھر انگلی آتی ہے تو ادھر کو سبحان اللہ اس میں کون سی بات ہے فرمایا میری امی نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے اور باندھنے کے بعد مجھے رونا آ رہا تھا تو چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا میں کہا کہ ماں بچے میں اگر لوری دے ماں بچے میں اگر رکھے جا کے بچہ چپ کر جا کار بچہ رو رہا چپ کر دے گا بولو صحیح کیونکہ ماں کی بات نہیں پہنچ رہی بچہ سن رہے گیا میں کہا او ارشد چند او جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتے بیٹھ کے پنگوڑے سے لیٹ کے اشارہ کر رہے ہیں تے چند جھکنا جا رہا ہے فرمایا کنتو احدثہ و یحدثنی میں چند نال گلاں کرتا سی چند میرے نال گلاں کرتا میں کہا پوچھو نا مولوی صاحب آج تک چند دی گل کسی نے سنی وہ کہتے ہیں جی اردو نبی پاک اسلام ساڑھے مدرسے میں آئی ہے تو میں کہا چاند دی بولی کیڑے مدرسے تو سکھی ہے
سانو یہ کہنا چاہیے ساڈا نبی ہر مخلوق والا آیا ہے، ہر دا نبی بن کے آیا ہے، ہر دی زبان سے کیا آیا ہے، تے محبت کر کہنا چاہیے آقا دے چوفیرے اور غلام دیاں ٹولیاں ایک پیا سندا ہزاراں دیاں ایک پیا سندا ہزاراں دیاں میں کہ چند گلا کرے حضور سن لیندے نے انہوں سمجھ لیندے نے اج تسی آتے بیٹھ کے اگر سبحان اللہ کہہ رہے ہو حضور دا ذکر کر رہے ہو تے حضور مدینے دے وچ سن رہے سرکار تشریف لے آئے تے پیدا ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیتا بس گل ہو گئی 5 منٹ دی رہ گئی تے یاد کیتا ہے سامنے تے سرکار جو پیدا ہوئے تے سب نے خوشیاں بنائیاں صرف کلے یاد ہے کہ شیطان نے وہ رویا ہے پر آج دیکھو جنہیں خوشیاں بنا رہے ہیں سبحان اللہ ایک قوم تے جنہیں نہیں بنا رہے وہ شیطان نے بڑا شروع کیتا نا تے وہ دے چیلے آگے کہنے لگے استاد جی روندے کیا ہو استاد جی روندے کیا ہو تو ہم نہیں پتا اسی نہیں جانتے اے گاتے دسو دیکھو نا 1,24,000 آئے نہیں وہ ایک نہیں تسی آدم دا مقابلہ کیتا تھکے نہیں نوح دا کیتا تھکے نہیں ابراہیم دا کیتا تھکے نہیں بڑی طریقہ کیتیاں انہوں نے اپنے استاد دیاں بھی 1,24,000 دا مقابلہ کیتا تے تسی تھکے کوئی نہیں روئے کوئی نہیں تھوڑی جی ہمت کرو آخری رہ گیا ہے کوئی آخری رہ گیا ہے تھوڑی جی ہمت کر اور بچوں تو آنوں کی پتہ ہے اے آخری کون ہے وہ سارے ایک پاس سے شیطان کہنے لگا تو آنوں نہیں پتا اور سارے آئے میں مقابلہ کیتا سارے آئے میں نے سامنے آیا کسے نے کسے 2 بندے کلمہ پڑھیا کسے 9 پڑھیا کسے 10 پڑھیا کسے 20 پڑھیا ایک جگہ آیا ہے انسان تے بڑی دور دی گل ہے اے دی شان ہے اے پتھراں کلمے اے پڑھا جا اے پتھراں کلمے پڑھا جا اے سکیاں کھجوراں اے سکیاں کھجوراں سجدہ ایک پہلے کیتا سرکار نے تقریر آج ختم ہو گئی میں باقی تواڈے ذوق کے مطابق پورا نہیں اتر سکیا طبیعت کے حوالے نال اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اگر میں مکمل کرنا ایک حضور نے سجدہ کیتا پہلے آمدے کبھی غور کرا کر ایک سجدہ نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا قیامت والے دن سبحان اللہ آخری سجدہ ایک پیدا ہوندیاں کیتا ایک کرنا آخری پیدا ہوندیاں بھی ساری یاد ہے جب قیامت والے دن بھی سجدہ کریں گے نا بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد واشفاق شفا فاطمہ ساتھ چکو ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 وری کہے گا حکم تے ایک ہی بڑا نا حکم تے ایک ہی بڑا ہے لیکن ایک محبوب دیا گلہ نہیں یہ حکم والی گل نہیں وہ محبوب ہے تے وہ محب ہے جو محبوب تے نفرت میں ہوں نہیں نا سرکار نے فرمایا میرا ساتھ سجدے چوئے گا اللہ فرمائے گا ارفع راسکا ارفع راسکا ارفع راسکا وہ تے میں کچھ مگنا نہیں میں تخت دے دے میں جنت دے دے میرا ہے کام کر دے یا اللہ ایک کوئی چیز ہے میری امت نو سبحان اللہ حال کے قائل فرماتا جائے گا نبی پھر بھی سر نہیں اٹھائے گا پھر اللہ کی طرف آواز آئے گی شاید نے کیا آپ تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے
یاد رکھے کہ قیامت والے دل بھی یاد رکھے کہ پھر تنو ہر ویلے اوہدا ذکر کرنا چاہیے جنہیں نہیں کرتے قیامت کا مومن نہ سوچنا چاہیے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ جنہوں نے انتظام کیتا ہے بھائی محمد امجد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے انہوں آخری لمحہ آ گیا جدا منوں بھی انتظار ہے تو انہوں بھی انتظار ہے اور میں دعا اپنے واسطے کرنی ہے تسی اپنے واسطے کرنی ہے تے آج کے تسی میرے واسطے کر دو نا کہ میرا بھی ٹکٹ نکل آئے جانے رحمت او سلام شمع بز میں ہدایت دینا او سلام
اللہ رکھا جی ملدیت ملدیت نظیر احمد یہ کرم ہو گیا جناب 450 کا پہ کتنے ہو کہنے ہوئے تھے بیٹھو نا یار تسی مسجد ہے تھوڑی گال نہ کرو بھائی محمد عرفان انہوں نے سوسندہ نکلیا ٹکٹ لیکن اس شرط کے مطابق کہتے موجود نہیں اصولی اس بات سننا تھا یہ کینسل دوبارہ ان کرنے لگے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ محمد اختر اے او ابا نام میرے گال نام دل محمد سارے بیٹھو میں بیٹھو تمہیں سارے قرآن جاتی نہیں سارے بیٹھو مہربانی سارے بیٹھو بھی تھلے بیٹھو بیٹھو سارے یار بیٹھو نہ کال نہ نہیں کرو بیٹھو یار جڑا بیجے مدینے ٹر دے بیجے یار جنہیں نہیں جانا کھلوتا ہوئے جڑی انہی کمیری فین نہیں لگتا فراجی میرا ہی نہیں کرتا کھلوتے تو بھئی اسی نہیں ہے کیا آئی نہیں اسی کٹنے والے ہیں اسی کٹنے والے ہیں ہاں یہ جڑا کو حکم کے اللہ سا ٹھیک ہے اللہ آگے بھائی محمد صفدر لبیک یا رسول
مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے بیٹھو میں سارے بیٹھو سارے دوست بیٹھو میں ہاں جی لنگر کا بھی انتظام ہے ختم سی پڑھنا بیٹھو بھی سارے پہلو باقی اگلے سال سے انشاءاللہ پہلو باقی اگلے سال انشاءاللہ پالا پالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ہمارے پاک پروردگار اللہ جل سرعہ انتہائی قبول فرما مولا کریم محفل پاک سجانے والوں کے اور محفل پاک میں حاضری کی سعادت پانے والوں کے
مولا کریم جن تیرے بندوں نے عمرے کے ٹکٹ کا اہتمام کیا ان کے، اور مولا جن کا ٹکٹ نکلا ان کے، اور اس آبادی کے تمام لوگوں کے، آقا علیہ السلام کی ساری امت کے جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو میں، صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ان پاکیزہ محافل کے طفیل ہمارے والدین بھائیوں کے اولاد کی گھر کے، آقا علیہ السلام کے ساری امت کی بخشش فرما۔ مولا کریم سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، سب کے عزت، مال، جان، آبرو کی اولاد کی گھر کی تو حفاظت فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، مسافروں کو خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچا، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پیارے پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کی خیر فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ بھائی امجد صاحب، ان کے جملہ رفقا، اور مولا کریم سب حاضرین و ناظرین سب کی مولا تو خیر فرما، سب کی نیک و جائز مرادیں پوری فرما۔ مولا کریم اس مسجد اور مدرسہ کو اشاعت دین کے لیے قبول فرما، جہاں کہیں بھی مدارس اہل سنت اور مساجد اہل سنت اشاعت دین کے لیے کام کر رہے مولا سب کو کامیابی اور کامیابیاں عطا فرما، سب کی رونقوں کو دوبالا فرما۔ مولا کریم مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والوں کی خیر فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے بچے بچیاں دینی دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں مولا سب کو کامیابی اور کامیابیاں عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی خیر فرما۔ مولا کریم ادب کی زندگی نصیب فرما، بے ادبیوں سے محفوظ فرما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسهل يا إلهي كل أسرار بحرمة سيد الأبرار الساكن۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، مولا کریم سب کا نیک نصیبہ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کردے پوری آرزو ہر میں کو سو مجبور کی۔ مولا جو ہمارے اسلامی بھائی مسافر مدینہ بنے ہیں مولا ان کو بادل حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بھی دوستو اگر اتنے آ گیا ہے تو مہربانی جڑے باہر والے دوست آؤ اٹھ جان تے جڑے اندر والے بیٹھے رہن، برائے مہربانی لنگر ہر بندے نوں انشاءاللہ ملے گا۔